اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج بات کریں گے اعصابی جو مسئلے ہوتے ہیں بندے کو، اعصابی نبض کی وجہ سے، اعصابوں کی وجہ سے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ دوستو، ویڈیو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ دوستو، آج بات کرتے ہیں اعصابی نبض کے بارے میں۔ اعصابی عضلاتی کس کو بولتے ہیں؟ اعصابی عضلاتی دوستو بولتے ہیں دماغ کی نبض ہوتی ہے۔ اعصابی اور عضلاتی ہوتی ہے دماغ کی نبض۔ اس میں سردی اور تری زیادہ ہوتی ہے، یعنی دماغ کے اندر پانی زیادہ بھر جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں اعصابی عضلاتی۔ اعصابی عضلاتی میں دماغ میں پانی بھر جاتا ہے زیادہ، اس کی وجہ سے بندے کو زکام ہو جاتا ہے اور نیچے گلے میں ریشہ گرتا ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے جو ہے نا، ریشہ جمع ہو جاتا ہے رات کو، صبح جب بندہ اٹھتا ہے تو گلے میں اس کے نا ریشہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آدمی کا سر میں درد ہونا، سر کا گرم ہونا اور زکام اور پخانہ جو ہے نا بار بار آنا اور لیسدار آنا، یہ جو ہے نا اعصابی نبض میں لازم ہوتا ہے۔ اور جو بندے کی نبض اعصابی ہے اس کا پیشاب بھی سفید ہوگا۔ جس کا پیشاب سفید ہے وہ پکا سمجھ لے کہ میری نبض اعصابی ہے۔ تو اس کی زبان اگر نکال کے دیکھیں گے نا تو زبان کے اوپر وہ چکنائی ہوگی سفید سفید کلر کی، اگر نکالیں گے نا تو آگے دیکھیں گے سفید سفید کلر کی ہوگی۔ اعصابی نبض کو دوسری نبضوں سے بہتر ہے، زیادہ بندہ جلدی سمجھ لے۔ تو جو لوگوں کی اعصابی نبض ہے ان کو سردی زیادہ لگتی ہے تو گرمی کم لگتی ہے، وہ اس کو بہت بھی گرمی ہوگی نا تو ان کو نہیں لگے گی اتنی۔ یہ اعصابی نبض کی علامتیں ہیں۔ تو اعصابی دوسری نبضوں کی بنیاد اعصابی نبض سمجھنی زیادہ ایزی ہے، زیادہ آسان ہے۔ تو اعصابی لوگوں کو چاہیے تر گرم چیزیں کھانی، یا گرم خشک کھا لیں یا تر گرم کھا لیں، یعنی ان کو گرم چیزیں کھانی۔ فروٹ اگر کھائیں گے تو فروٹ میں خربوزہ زیادہ استعمال کریں، آم زیادہ استعمال کریں۔ فروٹ صرف وہ موسمی، یہ مالٹے وغیرہ، فروٹر وغیرہ، ان سے پرہیز کریں، باقی سب جو ٹھنڈے پھل ہیں وہ نہ کھائیں، گرم پھل سب کھا سکتے ہیں۔ تو کھانے میں گوشت کا، چھوٹے بکرے کے گوشت کا استعمال کریں، اس میں سبزی ڈالیں، سبزی ڈال کے استعمال کریں۔ تو باقی کالے چنے ہیں، کالے چنے کا شوروا سوپ نکال کے پیے تو اعصابی نبض بدلنے کے بہت چانس ہوتے ہیں، یعنی اعصابی نبض جلدی بدل جاتی ہے۔ نبض کون سی جلدی نہیں بدلتی؟ عضلاتی اعصابی، عضلاتی اعصابی نبض جلدی نہیں بدلتی۔ اس میں بہت، اگر یہ نبض کو آپ نے دیکھنا ہو اعصابی کو تو اعصابی بہت سست سی ہوتی ہے۔ ایسے آپ چیک کریں گے نا، ایسے یہ ادھر آپ کو نظر آئے گی، ادھر سے ہاتھ رکھیں گے نا ایسے تو آپ کو بالکل ہلکی 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 ہلکی، آپ کو اگر عضلاتی ہوگی تو عضلاتی سپیڈ سے چلے گی، سپیڈ سے عضلاتی نبض۔ اعصابی نبض دوسری نبضوں کی نسبت سمجھنی سوکھی آسان ہے۔ اعصابی بندے کو سمجھنے کے لیے وہ اعصابی نبض، اعصابی جو مسئلے ہیں بندے کے، ان کو سمجھنے کے سب سے زیادہ ایزی اس کو سمجھنا، ہر چیز سے آسان ہے۔ پہلے نمبر پہ دیکھیں اس کا جسم آپ کو بالکل ایسے روئی کی طرح، ایسے ہاتھ پکڑیں گے نا روئی کی طرح آپ کو لگے گا، روئی جیسے روئی ہوتا ہے، نرم نرم۔ تو عضلاتی بندے کا کیسے ہوگا؟ ایسے آپ اس میں نبض دیکھیں گے، ہاتھ بھی نہیں آپ کا، زور سے ایسے زور سے دبائیں گے نا، زور سے، تو آپ کو محسوس ہوگا اس کا نبض عضلاتی کا۔ تو اعصابی کا ایزی ہوتا ہے۔ اعصابی بندے کے جسم میں تھکاوٹ، سستی
کام کرنے کو دل نہ کرنا، ٹھنڈ لگنا، جسم میں ہلکا ہلکا بخار رہنا، تو اس کے لیے دوستو اس کو ادرک کا چائے پینا چاہیے، ادرک اور لونگ کا۔ ادرک ڈال لے، لونگ ڈال لے، اس میں شہد ڈال لے، تھوڑا اجوائن ڈال لے، ڈال کے اس کو مسلسل صبح دوپہر شام یہ چائے پینا چاہیے۔ اور رات کو سونے کے ٹائم اس کو سنا مکی کا قہوہ پینا چاہیے، اس میں بھی شہد ڈال لے، اگر شہد نہیں ملتا تو گڑ ڈال لے، تو انشاءاللہ تعالی یہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے عضلاتی۔ آپ چائے پئیں گے اسی ٹائم آپ کو ایسے جیسے کرنٹ لگتا ہے سبھی بندے کو، کیونکہ عضلات حرکت میں آ جاتے ہیں۔ جب عضلات حرکت میں آتے ہیں تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اتنا سا مسئلہ ہوتا ہے بندے کو۔ تو عضلاتی اعصابی نبض ادھر سے دیکھنی ایزی ہے، تھوڑی ادھر سے دیکھیں گے تو وہ بالکل سلو چلتی ہے۔ دوستو آج ہم نے جو بات کیا اعصابی کے بارے میں، جو بتایا، آپ کھانے پینے دوائی چھوڑیں، آپ کھائیں پئیں چیزیں، آپ کو بتایا تر گرم چیزیں کھائیں، فروٹ بھی گرم کھائیں، سبزیاں بھی گرم کھائیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوستو ہم اگلی ویڈیو میں ایک نسخہ ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی دل کے مریضوں کے لیے، جو دل کے پیشنٹ ہیں، تو انشاءاللہ ان کو بائی پاس کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بنا بائی پاس کے ہی انشاءاللہ ان کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور مزید اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے، کمنٹس سیکشن میں ہم کو میسج کریں، پوچھیں، اور واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں، ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ تب اگلی ویڈیو کے لیے ہم کو اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔